آزادی سے لے کر اب تک ہم نے انڈیا کے ساتھ جو پالیسی رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ مل کر جو ہم نے افغانستان میں کیا، اس کے نتیجے میں پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے۔ ہمارے ملک میں اب دوبارہ پھر ایک نئی لیئر ٹیررزم کی آ چکی ہے، اور آئے روز پاکستان میں بوم بلاسٹ ہوتے ہیں اور ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں۔ ایمرجنسیز میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے مریض ایک دم سے آ جاتے ہیں جن کو بہت ساری بلیڈنگ ہوتی ہے، اور اس بلیڈنگ کے نتیجے میں بیچارے فوت ہو جاتے ہیں۔ ہماری آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور ہمارے ملک میں کوئی جاب کریشن نہیں ہوئی، ہمارے ملک میں کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی، کوئی باہر سے کوئی انویسٹر نہیں آیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ بے روزگاری ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت ساری اسٹریٹ کرائمز کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پولیس ہے وہ بہت نااہل ہے اور ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے۔ پاکستان میں جو اسٹریٹ کرائمز ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایمرجنسیز میں بہت سارے مریض چاقو کے وار کے ساتھ یا گولیاں لگنے کے بعد ہسپتالوں میں بہت ساری بلیڈنگ کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ ٹریفک قوانین کو فالو نہیں کرتے، سیٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کرتے، ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے روڈوں کے اوپر آپ کو عجیب عجیب سواریاں نظر آ جاتی ہیں، آپ کو چنگچی نظر آ جاتی ہے، آپ کو گدا گاڑی نظر آ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہر 1 لاکھ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس میں 15 سے 20 اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں شادی سے پہلے اسکریننگ کا بھی کوئی پروگرام موجود نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اب بھی ہر سال 4 سے 5 ہزار تیلیسیمیا میجر کے نئے کیسز سامنے آتے ہیں، اور یہ جو بدقسمت بچے ہیں ان بچوں کو ہر چند دنوں کے بعد خون لگوانا پڑتا ہے، اور اس طرح سے ان کو ہر وقت خون کی ضرورت رہتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو گائناکالوجسٹ کی تعداد ہے وہ بھی بہت کم ہے، اور یہاں پر جو زچہ بچہ کی کیئر ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے حوالے سے بہت تھوڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال ڈیلیوری کے دوران بہت ساری ایسی جوان خواتین فوت ہو جاتی ہیں جن کو بہت ساری بلیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وقت پر خون نہیں ملتا، اور اس طرح سے یہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں۔ ان تمام فیکٹرز کی وجہ سے ہمارے اسپتالوں کے اندر جو خون کی ضرورت یا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہر وقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہماری عوام خون ڈونیٹ یا بلڈ کا عطیہ دینے سے گھبراتی ہے، اور یہ مت ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کسی کو خون دے دیں گے تو اس سے آپ کی اپنی صحت خراب ہو جائے گی۔ ایک صحت مند آدمی جس کی خوراک ٹھیک ہو وہ سال میں 3 سے 4 دفعہ خون کا عطیہ دے سکتا ہے۔ اس کا اس کی اپنی باڈی کے اوپر اور اس کے اپنے دماغ کے اوپر بہت سارے مفید اثرات ہوتے ہیں۔ ریسرچ نے ثابت کیا کہ جو لوگ ریگولرلی خون کا عطیہ دیتے ہیں ان کو آگے چل کر بلڈ پریشر کی، دل کی بیماریوں کی اور فالج کا جو رسک ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں رہا، وہ ہر سال خون کا عطیہ دے کر بہت ساری انسانی جانیں بچا سکتے ہیں، اور اس طرح سے اپنی زندگی کا ایک بڑا زبردست مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ اس پروسیس میں آپ کے کوئی پیسے نہیں لگنے، بلکہ آپ جب کہیں پر بلڈ ڈونیٹ کرنے جائیں گے تو وہ الٹا آپ کے احسان مند ہوں گے، اور آپ جب جائیں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ جیسے ہی گئے وہ سوئی لگائیں گے اور آپ کا بلڈ نکال لیں گے۔ اس سے پہلے آپ کے کچھ بنیادی ٹیسٹ ہوں گے اور آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا جائے گا۔ میں نے اپنے کیریئر میں اب تک بہت سارے ایسے مریض دیکھے ہیں جو کہ ایک نیک نیت کے ساتھ بلڈ ڈونیٹ کرنے آتے ہیں، لیکن جب وہ چیک اپ کرواتے ہیں تو ان کو اپنی کچھ ایسی بیماریوں کا پتہ چل جاتا ہے جو کہ ان کو معلوم نہیں ہوتے۔ آپ جب بلڈ ڈونیٹ کرنے آئیں گے تو پہلے آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا جائے گا، اور اس طرح سے بہت سارے مریض ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان کا بی پی زیادہ ہے تو وہ وقت پر اپنا بلڈ پریشر کا علاج شروع کروا لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کچھ مریض ان کا خون کم ہوتا ہے، ان سے بلڈ نہیں لیا جاتا بلکہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ خود اپنا چیک اپ کرا لو، آپ کا اپنا بلڈ کم ہے، اور اس طرح سے جو بھی بیماری ان کا خون کم کر رہی ہے اس کا وقت پر پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سارے ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی اور ایچ آئی وی کے مریض دیکھے ہیں جو کہ خون ڈونیٹ کرنے آئے لیکن اپنی یہ بیماریاں ڈائگنوز کروا لیتے ہیں، اور اس طرح سے وقت پر اپنا علاج شروع کر لیتے ہیں۔ آپ جب بلڈ ڈونیٹ کرنے آتے ہیں تو آپ کا بلڈ گروپ بھی چیک کیا جائے گا، اور اس طرح سے ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے بلڈ گروپ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، اور آگے چل کر خدا نخواستہ اگر آپ کو کبھی خون کی ضرورت پڑی یا آپ کے کسی رشتہ دار کو خون کی ضرورت پڑی تو کم از کم آپ کو معلوم ہوگا کہ یا آپ ان کو خون دے سکتے ہیں یا وہ آپ کو بلڈ لگوا سکتا ہے، اور اس طرح سے اس کا بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی باقاعدگی کے ساتھ خون کا عطیہ دینا شروع کر دیں گے۔ اپنے قریبی کسی بھی بلڈ بینک میں چلے جائیں، اپنے ٹیسٹ کروائیں اور خون کا عطیہ دینا شروع کر دیں۔ اس طرح کرنے سے آپ بہت ساری قیمتی جانیں بچانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے،
اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو بھی بہتر بنا سکیں گے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔